نماز جو نماز ہے مستحب نماز ہے نافلہ کہلاتی ہیں، ان میں ایک نماز ہے نماز رد مظالم۔ یہ رد مظالم کیا ہے؟ رد کہتے ہیں پلٹا دینے کو، مظالم کہتے ہیں کسی بھی نہ جانتے ہوئے اجنبی انداز سے کسی پر زیادتی ظلم واقع ہو جائے تو اس کو مظالم کے نام سے یاد کیا گیا، اور اس مظالم کو ختم کر دینا، اس مظالم کی معافی مانگ لینا، اس کو رد مظالم کے نام سے پہچانا گیا۔ تو نماز ہی کا نام ہے رد مظالم۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، اور کوئی بھی نماز 4 رکعت ایک تشہد و سلام نہیں، ایک سلام کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تشہد تو 2 ہی ہوتے ہیں، البتہ ایک سلام کے ساتھ، سوائے نماز آرابی کے۔ ایک نماز نماز وطر ہے جو 1 رکعت پہ تشہد و سلام سے مکمل ہوتی ہے۔ ایک نماز آرابی کا ایک حصہ ہے جو 4 رکعت 2 رکعت پہ مکمل ہوتا ہے۔ لیکن باقی تمام نمازیں ہائی مستحب جو ہیں وہ 2 رکعت یعنی تشہد و سلام کے ساتھ مکمل ہو جاتی ہے، چاہے 100 رکعت ہی کیوں نہ ہو، مگر ہر 2 رکعت کے بعد تشہد کے ساتھ سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ 4 رکعت نماز رد مظالم۔ رد مظالم کا مطلب کیا کہ آپ نے کوئی عہد کیا، بھول گئے، وعدہ کیا، وفا نہ کر سکے، کوئی نظر مانی پورا نہ کر سکے، کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا یا کسی کا پیسہ رہ گیا تھا، اب خدا معلوم وہ کہاں گیا اور آپ کہاں گئے یاد نہیں آتا، کبھی کسی کی شے لے کر رکھی اور بھول گئے واپس دینا، ایسے بہت سارے واقعات میرے اور آپ کی لائف میں بہرحال آتے ہیں، چاہے ہم ان کو محسوس کریں یا نہ کریں۔ حد تو یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھے بغیر ایک صرف دانتوں کے درمیان سے خلا کرنے کے لیے ایک ٹوتھ پک استعمال کر لی بغیر پوچھے ہوئے، تو ہو سکتا ہے رد مظالم میں اس کے لیے بھی آپ کو نماز پڑھنی پڑے۔ رد مظالم کوئی ایسی ذمہ داری جو میرے اور آپ کے کانوں پر آ گئی اور ہم اسے اب ادا نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ہم پہچان نہیں پا رہے، یاد نہیں ہے، تو نماز پڑھ لی جائے۔ یہ نماز 4 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور اس نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص، 2 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ باقی رکوع، سجود، قنوت، تشہد و سلام ایک عام نماز فجر کی طرح سے۔ پھر 2 رکعت نماز، نیت کیا ہو رہی ہے؟ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت رد مظالم قربتاً الی اللہ۔ تیسری رکعت کہیے، یا ان 2 رکعت کے بعد جو 2 رکعت اور نماز پڑھ رہے تھے ان کی پہلی رکعت کہیے، 75 مرتبہ سورہ اخلاص الحمد کے بعد، اور چوتھی اور آخری رکعت یا دوسری نماز کی دوسری رکعت کے اندر الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید سورہ اخلاص کی تلاوت، یعنی قل هو اللہ احد 25، 50، 75 اور 100۔ 1 رکعت، 2 رکعت، اس کے بعد 3 رکعت، 4 رکعت۔ یہ 4 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور ان نمازوں کی ادائیگی کے بعد ویسے تو دعا موجود ہے جو خاص طور سے رد مظالم کے عنوان میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر وہ دعا آپ کو میسر نہ ہو تو بہت آسان نسخہ بتا دیتا ہوں۔ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں صحیفہ کاملہ، صحیفہ کاملہ کی ملحقات جو کہی جاتے ہیں ان میں کچھ بعض دعائیں ایسی ہیں کہ جو براہ راست صحیفہ کاملہ تو نہیں ہیں مگر ان میں ملحق کی گئی ہیں۔ چوتھے امام کی دعائیں ہفتے کے ہر دن کے لیے، دن ہفتے کا ہو، اتوار کا ہو یا پیر کا یا الی آخر جمعرات و جمعے کا دن، ہر دن کی الگ دعا، خاص طور سے پیر کے دن یوم الاثنین، پیر کے دن کی دعا، اس میں امام علیہ السلام نے اللہم انی استغفرک سے جملہ شروع کیا ہے درمیان دعا کے اندر، لِكُلِّ نَذْرٍ نَذَرْتُهُ، پروردگار میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں ہر اس نذر کا جو میں نے تیری بارگاہ میں کی ہو اور کرنے کے بعد بھول گیا، وعد وعدتہ ثم لم أفِ بہ، کوئی وعدہ، کوئی عہد
یہاں سے لے کر آخر تک کسی کی غیبت کی ہو، کسی پر تہمت رکھی ہو، اور اب مجھے یاد نہیں کہ غیبت کی کس کی تھی، وہ چلے گئے، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ان سے رابطہ نہیں ہے، یا انتقال کر گئے، اب میں کیا کروں مالک؟ تو میری طرف سے تو ان تمام کو اتنا عطا کر دے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور روایت بھی یہی ہے کہ جو یہ نماز پڑھ کر دعا مانگے تو خدا ان تمام صاحبان حقوق کو اس بندے مومن سے راضی اور خوشنود فرما دیتا ہے۔ اور جب بندے راضی ہو جائیں تو پروردگار خود بخود مہربان، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔